السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن ہے، سلائی کا کام کرتی ہے، لیکن اس سلائی کرنے والی ایک حافظ قرآن لڑکی پر انتقال کے بعد میں اس کی قبر پر اللہ کا عذاب آیا۔ آخر ایسا کیوں آیا اور کیوں کر کے اسے عذاب دیا گیا؟ آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یقیناً یہ ویڈیو حالانکہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، کیونکہ میں آپ کو روزانہ قرآن کے متعلق اولاد کے لیے عمل دیا کرتا ہوں، لیکن آج کا ویڈیو یہ عمل کے لیے نہیں ہے۔ آج کا ویڈیو میں میں آپ کو وظیفہ نہیں بتاؤں گا۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک لڑکی پر جو کہ حافظہ قرآن ہے اور پھر وہ سلائی کا بھی کام کرتی ہے، جس سے کہ اپنے گھر کی ضرورتیں اس کی پوری ہوا کرتی ہیں، لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا عذاب آیا انتقال کے بعد میں۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور کیوں کر اسے یہ عذاب دیا گیا، میں اس بات پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ اور روشنی ڈالنے کی بھی میری جو یہ وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ اکثر آپ میں سے میری کئی ساری ایسی بہنیں ہوں گی جو سلائی کرتی ہوں گی، کڑھائی کرتی ہوں گی، بنائی کرتی ہوں گی، اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد اکثر بہت ساری بہنوں کو ہم نے دیکھا ہے جو سلائی کر کے اپنے گھر کے گزاروں کو مکمل کرتی ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے اس میں۔ اللہ نے آپ کو یہ ہنر دیا ہے تو آپ اسے استعمال کریں اور اس کام کو کریں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ کام شامل ہو جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ آج ہی سے توبہ کر لیں، آج ہی سے ان باتوں سے پرہیز کر لیں اور اس ویڈیو سے ایک درس عبرت حاصل کر لیں۔ آئیے میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو میں بنے رہیں، ہم ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ دیکھیں، ایک خاتون، ایک لڑکی ہے، ابھی فی الحال میں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے اپنے ماں کے پاس رہتی، اور ماں کے یعنی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں کے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، جو اس کا جو بھائی تھا وہ بہن سے چھوٹا تھا، یعنی ابھی نوعمری کا اس کا وقت تھا، ابھی وہ کمانے والا نہیں تھا۔ کوئی بھی جب گھر میں گزارا کی دقت پڑ رہی تھی، کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے، تو اس لڑکی نے سلائی کو سیکھ لیا اور یہ سلائی کرنے لگی۔ اس سے پہلے اس نے پڑھائی کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کو اس نے حفظ کر لیا، بتایا جاتا ہے۔ اب پورا کیا تھا یا کچھ پارے کیے تھے وہ مجھے نہیں پتہ چل سکے، بہرحال اس نے حفظ کر لیا تھا، یہ پتہ چلا۔ اب جب اس نے حفظ کر لیا اور اس کے بعد میں اب یہ سلائی کا کام کرنے لگی۔ اب سلائی کرتے کرتے جو اسے اللہ کا عذاب دیا جا رہا ہے، دیا ہی گیا اسے بعد میں، اس کی وجہ کیا رہی؟ بعد میں پتہ لگایا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ کام تھا، جیسے اس نے سلائی کی، کسی بھی لڑکی کا سوٹ اس نے سلا، کسی بھی لیڈیز کا، تو اس کے اگر کپڑا 2.5 میٹر، 3 میٹر، 5 میٹر میں اس کا کپڑا ہوتا، تو جیسے وہ 5 میٹر لایا کرتی، یہ 4 میٹر میں اس کا کپڑا کرتی اور 1 میٹر اس کو بچا لیا کرتی، اور وہ اس سے پوچھتی کہ میرے میں سے کوئی کپڑا بچا، چھوٹا موٹا ٹکڑا بچا ہو تو مجھے دے دو، تو یہ بات بات پر اللہ کی قسم کھا کے منع کر دیا کرتی تھی کہ اللہ کی قسم آپ کے کپڑے میں سے کوئی کپڑا نہیں بچا ہے، اللہ کی قسم آپ نے جو کپڑا دیا تھا وہ پورا میں نے اس میں لگا دیا، کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا ہے۔ بات بات پر یہ اللہ کی قسم کھا لیا کرتی تھی، اتنی قسم کھایا کرتی کہ میٹر، 1.5 میٹر، آدھا میٹر بھی کپڑا بچتا، پوچھتی اللہ کی قسم آپ کے سوٹ میں سے کوئی کپڑا ہی نہیں بچا، سب اسی میں لگ گیا۔ بہرحال یہ قسمیں کھاتی رہی، سلائیاں کرتی رہی، کیونکہ سلائی کرانے جو بھی آتی ہے وہ 1-2 مرتبہ ہی آپ سے پوچھے گا کوئی کپڑا ہو تو دے دو، بار بار تو آپ سے اصرار پہ اصرار نہیں کرے گا، جب آپ انکار کر دیں گے وہ مان جائے گا، وہ چلے جاتی۔ بارہا یہ سلائی کرتی رہی، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا، بیمار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، بڑی دوائیاں اس کی کرائیں، جوانی میں ہی یہ اسے ایسی بیماری لگ گئی کہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو اس کی ماں نے دکھایا، لیکن پھر کہیں سے فیض نہ مل سکا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے لوگوں نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد قبرستان میں دیکھا گیا کہ اس کی قبر پر لوگوں نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، لوگوں کو ظاہر ہوا، تو وہ اس کی امی کے پاس آئے۔ اب عذاب کیا ہو رہا ہے دیکھیں، میں اس پردے کو فاش نہیں کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے جانکاری لی تو مجھے پتہ چلا، لیکن میں اس پر نہیں بتا سکتا۔ آخرکار جو ہے بستی والے اس کی ماں کے پاس پہنچتے ہیں،
ماں سے جا کر کے پوچھتے ہیں یہ بتائیے آپ کی بیٹی کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے، اس نے کیسا رہا، کیا کرا کیا نہیں کیا، آپ اس کی ساری زندگی سے واقف ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا ایسا کون سا کام تھا، کیا کام تھا ایسا جس کام کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، جس کام کی وجہ سے۔ تو ماں نے کہا کہ میری بیٹی سلائی کے وقت میں سلائی کرتی، نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتی تھی، میری بیٹی سلائی کے وقت میں سلائی کرتی اور کچھ وقت میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتی تھی۔ یقیناً کوئی بھی اس کا ایسا کام نہیں تھا جو کہ میرے نظریے میں عذاب کے وہ لائق ہو، لیکن بس اس کا ایک فعل یعنی ایک ہی کام ایسا تھا جو کہ مجھے لگتا ہے اس وجہ سے اسے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماں سے جب پوچھا تو ماں نے بتایا کہ اس کا فعل یہ تھا کہ اسے جو بھی کپڑا لا کر دیا جاتا وہ اس میں سلائی کرتی اور اس میں سے سارا جتنا بھی ہو سکتا وہ اس میں سے بچانے کی کوشش کرتی اور اس کپڑے کو بچا لیا کرتی تھی۔ اور بچانا کوئی غلط نہیں ہے، آپ نے کپڑا بچا لیا ٹھیک ہے، لیکن وہ بچا لیا کرتی تھی، اور کبھی بھی کپڑے والی کوئی اس سے پوچھتی تو وہ اللہ کی قسم کھا کے منع کر دیا کرتی تھی کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں بچا، اور پھر وہ اس کپڑے کو، اس قطرن کو جو ہے کپڑے کے لوگوں کو بیچ کر ان سے علیحدہ سے پیسے کما لیا کرتی تھی، یعنی اس قطرے کو بیچتی تھی، وہاں سے اسے پیسہ ملتا تھا تو وہاں سے وہ اور پیسے بھی کما لیا کرتی تھی۔ یہی وقت تھا اور ایسے ہی اس کا دور چلتا رہا، گزرتا رہا، اور اس کپڑے کو وہ وہاں پر بیچتی بھی رہی۔ اب میں یہاں پر ایک اصلاح کر دوں، جو کپڑا میری بہنیں سلتی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ سلیں، آپ کو جو کپڑا بچائیں، آپ بچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ نہ مانگے کوئی بات نہیں ہے، بچ گیا آپ اس کو استعمال کر لیں، اگر وہ مانگے تھوڑا بہت تو اس سے کچھ دے دیں اور باقی اپنے پاس بھی رکھ لیں، ورنہ آپ اسے بتا بھی دیں کہ آپ کے کپڑے میں سے آدھا 1 میٹر کپڑا بچا ہے، ہمارے پاس ہے اور ہم اسے اپنے استعمال میں لے لیں گے، کیونکہ آپ کا سوٹ تو ہم نے سل دیا اور یہ اب ہمارے لیے ہے، ہم اس کو اپنے استعمال میں لے لیں گے۔ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضرورت کے اعتبار سے کوئی مانگے تو اسے دے دیں تھوڑا بہت، ہر بار میں تو کوئی نہیں مانگے گا، ہر سوٹ میں سے تو کوئی نہیں مانگتا ہے، کبھی ایک آدھ سوٹ میں سے کوئی مانگے تو اسے دے دیں، ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی رومال وغیرہ کوئی چیز بنانے کی اسے ضرورت پڑے تو آپ دے دیں، ورنہ آپ قسمیں نہ کھایا کریں، سب سے مین ہے اللہ کی قسم نہ کھائیں۔ چھوٹا موٹا کپڑا بچا ہے وہ دکھا دیں کہ یہ قطرن بچی ہے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو کوئی لے جائیے گا، ورنہ ہمارے پاس قطرن بھی بک جاتی ہے، آپ ہمارے پاس اسے رہنے دیجیے گا، لیکن قسم بالکل نہ کھائیں، اللہ کی قسم یا کسی کی بھی قسم۔ اللہ کا جو نام ہے یقیناً وہ قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھیں آپ، اللہ کا نام قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، اسے آپ قسم کھانے میں استعمال نہ کریں، قسم کھانے کے لیے اللہ کے نام کو نہیں رکھا گیا ہے، آپ اللہ کے نام کو استعمال کریں اس کی عبادت کرنے کے لیے، یہ قسمیں کھا کر آپ ایسا نہ کریں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی قسم جھوٹی بات پر کھائی جائے، جبکہ سچی بات پر بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، غلط ہے، اور اگر آپ جھوٹی بات پر اللہ کی قسم کھائیں گے، بار بار اس کے نام کی قسم کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ دنیا میں تو آپ یقیناً پیسہ کما لیں گے، لیکن ہر آن آخر موت ہے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یقیناً وہاں کی سختی، وہاں کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے، تو ہمیں وہاں کے عذاب کو، وہاں کے باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور ہمیں یقیناً اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام احباب کو، اپنے گھر والوں کو اس قبر کے عذاب سے بچانا ہوگا۔ کس طریقے سے بچائیں گے کہ ہم انہیں دین کی بات بتائیں، دین کے کاموں سے آگاہ کریں، دین کی تمام روشنی ان تک پہنچائیں تاکہ وہ سنیں اور اس سے درس عبرت حاصل کر لیں۔ اس بچی کا واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہی ہے، کوئی کسی کا راز فاش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہی ہم نے آپ کو ان کا ایڈریس بتایا ہے، نہ ہی عذاب کے بارے میں بتایا۔ کیونکہ ہم کسی کا بھی راز فاش کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک خبر ملی، ہم نے وہ آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ بھی ان باتوں سے بچیں اور اس پریشانی کا سامنا کہیں آپ کو بھی نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے اور اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائیں، اللہ یہ توفیق دے اور تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، آمین۔ خدا حافظ۔